ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کی تلاوت ہوئی ہے۔ تفسیر کا جو سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں یہ آیت آئی ہے، کوئی انتخاب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ حاجیوں کی قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں اور اپنے عنوان میں صفا مروہ کی آیت آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ یہ مہینہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، جس میں صفا مروہ کا ذکر آنا ہے۔ ترتیب کا حسن اتفاق کہیے اس کو۔ ویسے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہماری منتخب آیات کا آخری سورہ ہے۔ 1986 میں ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، سورہ ناس سے، چھوٹی صورتوں سے بڑی صورتوں کی طرف۔ یہ صرف جمعے کی ترتیب ہے، اور اللہ نے سورہ بقرہ تک پہنچا دیا۔ 158 نمبر آیت تک ہو چکا ہے، اس میں ہے 281 نمبر۔ تو کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ دور جمعے کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا عنوان ہے صفا اور مروہ۔ صفا مروہ بظاہر تو پہاڑ ہیں، لیکن ان کی عظمت دیکھیے کہ اللہ نے اس کو شعائر اللہ کہا۔ شعائر اللہ، جب اللہ چاہتے ہیں تو چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، اس کی عظمت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ پہاڑوں میں چھوٹا پہاڑ ہے کوہ طور، تجلی ہوئی تو اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس کی قسمیں کھائی گئی۔ حالانکہ ہمالیہ اس سے بہت بڑا ہے، اس کا ذکر نہیں آ رہا۔ ایسے ہی پہاڑوں میں بہت سے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو خاص طور سے شعائر اللہ کہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، یہ ایک رکوع نہیں، ایک آیت میں سموٹ دیا اللہ۔ مگر بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ پیچھے صبر کا ذکر ہے، پھر یہ صفا مروہ کا ذکر کیوں آیا؟ تعلق کیا ہے، ربط آیات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیتوں میں ہر آیت کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، جس کو ربط آیات کہتے ہیں۔ اس پر سب سے بہترین تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی کی ہے، جو ہر دو آیت کے درمیان تعلق کو بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیچھے تحویل قبلہ کا ذکر آیا، بیت اللہ کے طواف کا ذکر آیا، قبلے کی سمت کا تذکرہ آیا، مقام ابراہیم کا تذکرہ آیا، ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ آیا۔ اب درمیان میں صبر کی فضیلت لائی گئی تھی، پھر وہی سلسلہ لوٹ کے آ گیا کہ صفا مروہ کا کیا مقام ہے۔ تو اس آیت میں 4 لفظ ہے، دیکھیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ شعائر یہ جمع ہے، شعیرہ اس کا واحد ہے، عظمت کے نشان جسے کہتے ہیں آپ، عظمت کے نشان۔ جب ان پہاڑوں کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کیسے محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کو جاننا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں،
صفا پر بھی ایک بت تھا جس کو اساف کہتے تھے، اور مروہ پہ ایک بت تھا جس کو نائلہ کہتے تھے۔ اس زمانے میں اس کی بت پرستی ہوا کرتی تھی، اور علامہ حالی نے مسدس میں انہی کو اشعار میں نقل کیا ہے۔ قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہوبل تھا، کسی کا صفا تھا، یا عزا پہ ہو، نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیائی خدا تھا۔ تو یہ نائلہ مروہ پر تھا اور صفا پر اساف تھا۔ بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضرت آدم، جن کو صفی اللہ بھی کہتے ہیں، صفی اللہ آدم کے صفات میں ہے یہ، جیسے نوح کو نجیب اللہ کہتے ہیں، ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ایسے ہی حضرت آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں، صفی اللہ منتخب۔ تو حضرت آدم صفا پہ جاں گزی ہوئے، اس پر اترے، اور مروہ پہ حوا کو اللہ نے اتارا، اسی لیے حوا کے مؤنث ہونے کے ناطے سے مروہ مؤنث رکھا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں نائلہ مؤنث ہے اسی واسطے، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جتنے بت ہوا کرتے تھے وہ تقریباً مؤنث ہی ہوتے تھے، اور یہ اللہ نے سورہ نجم میں کہا ہے، اور کہا ہے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب کیا ہیں؟ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے، وہ بھی مؤنث نام ہے، تم نے گڑھ رکھا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ رکھا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس پہ کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی اس پر ثبوت نہیں ہے۔ ان انتم الا اسماء سمیتموها، نجم، سورہ نجم کی آیت ہے یہ۔ تو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں تھیں اور ہیں، بہت تراش دیا گیا ان کو، بہت اونچی تھی یہ، تعمیر کے موقع پر ان کو تھوڑا سا چھیل دیا گیا ہے۔ تو ان طواف کرنے والوں کو زمانے جاہلیت میں بھی اس کا طواف ہوتا تھا بتوں کی وجہ سے۔ جب اسلام آیا، بتوں کو ہٹا دیا گیا، تب بھی لوگوں کو شک ہوا کہ اب اس پر طواف کرنا درست ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بتوں کی جگہ ہے، بت تو نہیں ہے لیکن جگہ تو وہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب بند ہو گئی اسلام میں، لیکن جن برتنوں میں پیتے تھے، چاہے وہ کدو کا تونبا ہو یا سبز لاکھی برتن ہو، ان برتنوں کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، نہ وہ برتن میں پی سکتے ہو، شراب تو نہیں، پانی بھی نہیں پی سکتے ہو، ان برتنوں کا استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، منع کر دیا۔ سبز لاکھی برتن منع کر دیا۔ کدو کا تونبا جو بناتے تھے، پورا پکا ہوا کدو اندر کا صاف کر کے اس میں شراب پیتے تھے۔ ایسے ہی منقار، چونچ مار کے، یعنی جو لکڑی کا گڑھا ہوتا، جڑ ہوتی، اس کو بناتے تھے، کٹورا بناتے تھے، یہ سب منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ کہ اس کو دیکھ کر یاد آئے گی، یاد بھی نہیں آنا چاہیے خراب چیزوں کی، اس لیے وہ برتن میں پینا، برتن کا استعمال کرنا ہی منع کر دیا گیا۔ تب جب اسلام آیا تو لوگوں کے خیال میں آیا کہ یہاں طواف کرنا اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو بت رکھے جاتے تھے، ان بتوں کے درمیان اب بت تو نہیں ہے لیکن ان کی یاد تو تازہ ہوگی، اور کفار کہیں گے کہ وہ مقام تو وہی ہے جہاں ہم بتوں کی چکر لگاتے تھے، یہ بھی چکر لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہ، ان پر کوئی جناح نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ان یطوف بہما، طوف طواف سے۔ بی بی عائشہ کے ایک بھانجے تھے عروہ، وہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں جو طواف ہے، اللہ فرماتے ہیں طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، چھوڑا جا سکتا ہے اس کو۔ تو فرمایا جناب عائشہ نے اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو یہاں لا ہوتا، فلا جناح اللہ یطوف بہما، حرج نہیں ہے کہ طواف نہ کیا جائے، ایسا ہوتا جملہ، ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے تفصیل بیان کر دی کہ بتوں کی وجہ سے لوگوں کے دل میں حرج تھا، اللہ فرماتے ہیں اب بت وہاں نہیں ہے، لہذا حرج ختم ہو گیا۔ اور اگر ایسا حرج مانا جائے
تو خود بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، تو بیت اللہ کا طواف کرنا بھی حرج میں آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اب ان کے نہ ہونے سے صفائی ہو گئی، اللہ کے نبی نے خود صاف کیا، اور یہ آیت پڑھتے گئے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا، اور اپنے چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بتوں کو صاف کر دیا گیا۔ تو خود بیت اللہ میں جب تھے تو اب نہیں ہے، تو حرج نہیں ہے طواف کرنے میں۔ تو پہلا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا ہے۔ اب یہ حرج نہیں ہے تو کیا مباح ہے؟ اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑے گا تو دم واجب ہوگا۔ امام مالک امام شافعی تو فرض کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کو مباح کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ائمہ میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ہے اور سعی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم کو چاہیے مناسک کو مجھ سے سیکھ لو، بعد میں ملاقات ہو کہ نہ ہو، اور آپ نے طواف کیا، سعی کیا، اس لیے سکھانے کا منشا یہی تھا کہ یہ طواف ضروری ہے۔ اب اس طواف کو اس آیت سے اتنا ہی سمجھا جا گیا، لیکن ضروری کیوں آ گیا؟ طواف یہاں پر ضروری کیوں ہو گیا؟ اس کے پیچھے اکثر و بیشتر لوگ، خاص طور سے ابن کثیر نقل کرتے ہیں، صاحب قرطبی بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک عورت کی تڑپ اور اس کے بھاگنے اور چکر لگانے کو اللہ نے اتنا پسند کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی، ہر معتمر کے لیے واجب کر دیا، اور وہ ہیں ہاجرہ۔ ہاجرہ ان کا عمل اتنا مقبول کیوں ہوا؟ توکلت علی اللہ تو آپ بولتے ہیں، لیکن ہم پہلے نگاہ سے دیکھتے ہیں کھانا کدھر ہے، پانی کدھر ہے، اسباب کدھر ہے۔ یہ ہاجرہ اور اسماعیل کی پوری تفصیل سورہ حج کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے ہاجرہ کا امتحان کم ہے، اسماعیل کا امتحان کم ہے، ابراہیم کا اسماعیل کا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے چاہا کہ ابراہیم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے، بیوی سے۔ دنیا میں ہر شخص کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، رسول اللہ سے بڑا متقی کون ہے؟ خود آپ نے کہا میری محبت کا مرکز عائشہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو گناہ نہیں ہے۔ بیوی سے محبت کرنا تو حضور کی سنت ہے۔ تو ہاجرہ سے بھی ابراہیم کو محبت تھی، اور یہ 100 سال کے تھے جب پیدا ہوئے اسماعیل، اس لیے بیٹے سے محبت تھی کہ یہ سہارا ہے، لاٹھی ہے۔ اللہ نے اس محبت کو چیک کرنے کے لیے کہا بیوی کے ساتھ بچے کو لخودق صحرا چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، صرف کھجور، چھوٹی سے تھیلی ہمارے پاس تھیلی کہتے ہیں، وہاں پر چمڑے کا بنتا تھا مشکیزہ، پانی اور تھوڑا کھجور، بس۔ آدمی کے پاس یہ اسٹاک کب تک رہے گا؟ کھجور اور پانی 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن ہفتہ، ختم ہوا۔ اور بی بی ہاجرہ اس پریشانی میں تھی کہ میرے شوہر جا رہے ہیں اور کچھ بول کے بھی نہیں جا رہے ہیں کہ پھر آئیں گے نہیں آئیں گے، بلائیں گے پھر نہیں بلائیں گے۔ نہ آنے کا دوبارہ ذکر ہے، نہ بلانے کا دوبارہ ذکر ہے، نہ کھانے کے انتظام کا ذکر ہے، چلے جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے جب پوچھا گیا کیا اللہ کا حکم یہی ہے، تو کہا ہاں، وہ بھی سر کے اشارے سے، زبان سے نہیں اشارہ، زبان سے نہیں، سر کے اشاروں سے کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ ایک عورت، ایک چھوٹا بچہ جس کے پاس 2-4 دن کے لیے کھجور اور پانی ہو، اور ایسا مقام ہو جو بالکل ریگستان ہو، پہاڑیوں کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی موجود ہے، دور دور تک کوئی قافلہ نہیں، پانی نہیں، اس لخودق صحرا میں پہلے دن بیوی نے کہا کہ اللہ کا اگر یہ حکم ہے تو ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم تو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ 7-8 دن گزر گئے، کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب بیتابی یہ ہوئی کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے،
اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب غذا نہیں ہے تو عورت کو دودھ نہیں اترتا، دودھ بھی اترتا غذاؤں سے، غذا یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ اب یہ بیتابی میں حضرت حجرہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے یہ دونوں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کیونکہ یہاں سے دور تک دکھائی دیتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو ہاتھ اٹھائیں گے، مدد مانگیں گے۔ اس سے ادھر، ادھر سے ادھر 7 چکر لگایا انہوں نے، اور ان 7 چکروں کو اللہ نے اتنا پسند کر دیا کہ جبریل کو بھیجا، ادھر پانی کا انتظام کر دیا۔ زمزم، زمزم کے لفظی معنی ہے رک جا، ٹھہر جا۔ فرماتی ہیں اگر انہوں نے زمزم کہہ کر روکا نہ ہوتا تو ساری کائنات پانیوں سے بھر جاتی۔ انہوں نے زمزم کہا یعنی ٹھہر جا۔ اس ٹھہرنے کے بعد اللہ نے اس کو وہیں روک دیا۔ یہ پانی بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کے پاؤں مارنے سے، ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا، یہ بہانہ ہے، جبریل نے پروں سے نکالا ہے۔ اور ایسا قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے۔ حضرت ایوب جب بیمار تھے تو ان کے لیے پانی نہیں تھا، نہانے کی جگہ نہیں تھی، ان کو بھی سورہ سواد پارہ 23 میں اللہ نے کہا اپنے پاؤں تو مارو، یہی نکلتا پانی۔ ارخذ برجلک ھذا مغتسل بارد شراب، جہاں مارا پاؤں وہیں پانی نکلا، شفا یاب ہوئے، نہا لیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے، وہاں بھی پانی نکلا، یہاں بھی پانی نکلا۔ بس تڑپ میں وہ تڑپ نہیں رہ گئی ہمارے پاس۔ ہمارے پاس لوگ شکوہ کرتے ہیں، کائنات میں یہ ہو رہا اب کیا ہوگا، وہ ہو رہا اب کیا ہوگا، سب شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ بے شعوری جو دل میں ہونا چاہیے، وہ تڑپ سے لوگ خالی ہیں۔ اسماعیل کی طرح پاؤں مارنا، حجرہ کی طرح دوڑنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کو واجب کر دیا۔ کس کے لیے واجب کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ لبیک کہتے ہوئے آ رہا ہے، جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرنے والا ہے، اس کے لیے واجب کر دیا کہ یہ بھی عشق کی علامت ہے۔ یہاں طواف صحیح نہیں کریں گے تو بکری واجب ہوگی، آپ کا عمرہ اور حج ناقص ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو آپ کا حج عمرہ ناقص ہوگا، نامکمل ہوگا، بکری دینا واجب ہو جائے گا، دم دینا جسے کہتے ہیں آپ۔ یہ پسند کیا اللہ نے، اور اسی لیے جو درمیان کا حصہ ہے، صفا اور مروہ کے بیچوں بیچ میں ایک حصہ ہے جس کو میلین اخضرین بھی کہتے ہیں، ہرا نشان لگا وہاں پر ایک خاص جملہ بتانے کے لیے کہا جاتا ہے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حاجرہ کی تھکنے کے بعد مایوسی کی فکر میں ان کی زبان پہ جملہ نکلتا تھا، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہ نے حاجرہ کی یہ سعی کو مشکور کیا۔ جب کسی بندے کی سعی مشکور ہوتی ہے تو اس کو بطور یادگار کے رکھا جاتا ہے، جس کو علامت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے شعائر، یہ ہے شعیرہ، اللہ کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ کس کی محبت کو، کس کی طرف کو اور کس کے جذبے کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے قربانی ابراہیم کے جذبے کو قبول کیا ہے، ایسے حاجرہ کے دوڑ کو قبول کیا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے، ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، مروہ، دونوں پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے عظمت کے نشان میں سے۔ اللہ نے اس کو تقدس بخشا ہے، ایک اللہ کی بندی کے جذبے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے واجب کر دیا ہے، من شعائر اللہ۔ اس میں جو دوڑ ہے بیت اللہ کی دوڑ سے مختلف ہے۔ بیت اللہ میں پورا گھوم لیتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ میں پورا گھومنے کو ایک چکر نہیں ہوتا، 2 ہوتا ہے۔ یعنی اب صفا سے آپ مروہ جائیں گے 1 ہو گیا، مروہ سے صفا آئیں گے 2 ہو گیا، صفا سے مروہ جائیں گے 3 ہو گیا۔ اس طرح سے 3.5 ہی چکر ہوتا ہے یہ، لیکن 7 مانا جاتا ہے۔ اور یہ پیدل بھی چل سکتے ہیں، سواری سے بھی جائز ہے۔ حضور پاک نے سواری پر سوار ہو کر سعی کی ہے اور طواف بھی کیا ہے۔ اور ایک خاتون حضرت عائشہ جس کو کچھ عذر لاحق ہوا تھا، شرعی عذر، آپ نے کہا تو فی من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔
حائضہ عورتوں کے لیے طواف رک جاتا ہے، منع ہے، بلا وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، سعی بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر واپسی کا دن قریب ہے طواف قدوم ان سے ساقط ہو جاتا ہے اس مرض کی وجہ سے جو اللہ نے عورتوں کے واسطے رکھا ہے۔ اب اس کو ہر عورت کے لیے اللہ نے ایک کمزوری کی وجہ رکھا ہے، اس کو نقص کہا ہے، نقص، عبادات میں کمی کہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی عظمت کے شعائر میں سے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب اس کا اظہار کب ہوگا؟ فمن حج البیت او اعتمر، پر جو شخص حج کرے، بیت اللہ کا حج، حج کے معنی آتے ہیں کسی بڑے کام کا پختہ ارادہ کرنا، یہ حج ہے۔ سورہ حج پارہ 17 میں اسی عنوان پہ مکمل ایک سورت کا نام ہے، کسی بڑے ارادے کا، اظہار کا، عزم کا، یہ حج کا لفظی معنی آتا۔ حاجی کو حاجی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے پیسوں سے اور اپنے ارادوں سے ایک بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے۔ بڑے کام کا ارادہ کیا ہے؟ مخصوص زمانے میں مخصوص کیفیت کے ساتھ مخصوص جگہوں پر جا کر عبادت کرتا ہے، جس کا نام حج کہا گیا ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مباح ہیں۔ یہ بہت سے لمبے ٹائم کے لیے لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ باقاعدہ عشق ہے۔ اور اس میں بھی یہ عشق اس بات کا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری کائنات کو چھوڑ کر ایسے کپڑے پہنتا ہے جس میں مرنے کا اظہار ہے کہ ہم جان اور جسم کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کفن دیا جاتا ہے اسی کفن والے کپڑے میں ہم تیار ہیں، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کے فرائض، یہ لمبی ہے، تفصیل بولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو بھی مخصوص زمانے میں، زمانے سے مراد کیا ہے؟ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو، ذی الحجہ شروع ہو تو یہ مہینے کا احرام ہو سکتا، اس سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے آپ، تو یہ مخصوص زمانہ ہے۔ حج مخصوص ارادے کے ساتھ، چاہے وہ حج افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، سب کی گنجائش ہے۔ اب اعتمرہ یا عمرہ کرے، عمرہ کے لفظی معنی زیارت کرنا، بیت اللہ کی زیارت، صفا مروہ کی زیارت، اور احرام کے ساتھ ان کو ادا کرنا اور بال کو نکال دینا۔ عمرہ بہت مختصر ہے۔ عمرہ بھی وہی کام کرتا ہے جو حج والا کام ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے جس کو شرائط پورے ہوں، فرض کیا ہے اس کو، لیکن عمرہ کو فرض نہیں کیا ہے۔ عمرہ سنت ہے، حضور نے صرف 4 دفعہ کیا ہے، اور حج کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے۔ حج ایک ہی مرتبہ، بار بار کرنا نفل ہے۔ اگر کوئی بار بار نہیں کرتا ہے، ایک ہی بار کرتا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے، حج ایک ہی بار فرض ہے۔ حج کا احرام ہو یا عمرے کا ہو، جانا ضروری ہے وہاں۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کا طواف کرے۔ یہ اس انداز سے کیوں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ بتا چکا ہوں میں کہ یہاں بت تھے، بتوں کی بنا پر دل میں کسک محسوس ہو رہی تھی، اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ اب وہ جگہ صاف ہو چکی ہے، اب وہاں طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں گندگی ہو جائے، بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ ایک قافلہ آیا نجران کا حضور سے ملنے، مسجد نبوی کچی تھی، کھڑا ہو کے پیشاب شروع کر دیا، لوگوں نے بھگانا چاہا، آپ نے روک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ قضائے حاجت کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کو بھگاتے تو راستے بھر پھیلا دیتا گندگی کو یہ، اور اس کو بھی تکلیف ہوتی جسمانی طور پر۔ اس کو فارغ ہونے دیا، اس کو سمجھایا اور پانی منگایا، خود اپنے ہاتھ سے پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ نجاست کو ایسے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے دل کو بھی ایسے صاف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول پانی خود ڈال رہے ہیں پیشاب کے اوپر اور کہہ رہے ہیں یہ گندگی کی جگہ نہیں، یہاں تو سجدہ ہوتا، رکوع ہوتا، سبحان اللہ کی آواز آتی، اس نے یہ بات سن کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اور اگر مار کے بھگایا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے بھاگتا پھرتا، اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو نبی نے زمین کو بھی صاف کیا اور اس کے دل کو بھی صاف کیا،
آج ہمارے پاس جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صاف بھول جاتے ہیں، نہ یہ صاف ہوتا نہ وہ صاف ہوتا۔ تو مسجدوں کو صاف کرنے کے لیے حضور نے پانی خود ڈالا، خود صفائی کیا، لایا پانی کوئی بندہ اور، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے لے کر اس کو ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حرج نہیں ہے، اب صاف ہو گئی جگہ، بتوں سے صاف ہو گئی، گندگی سے صاف ہو گئی۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ دو جملہ یہاں ہے، فمن تطوع خیرا، ثواب کیوں ملے گا؟ ثواب کیوں ملے گا؟ اس کے اوپر اللہ نے بتا دیا کہ میرا یہ قانون ہے، اگر کوئی عمل کوئی خوشی سے کرتا ہے، فمن جو شخص، تطوع، تطوع کے معنی دل کی خوشی کے ساتھ، جس کو بولتے ہیں اخلاص نیت، تصحیح نیت جسے کہتے ہیں، خیرن کوئی خیر، ثواب بھی اس میں خیر ہے، صحیح بھی خیر ہے، تلاوت بھی خیر ہے، نماز بھی خیر ہے۔ دنیا میں جن کاموں کو شریعت میں خیر کہا گیا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اگر وہ کرتا ہے، فمن تطوع، تطوع خوشی سے، خیرن، خیرن میں دو زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین برائے تعمیم ہے، کسی قسم کا کوئی خیر ہو تو پھر اللہ کا وصول کیا ہے؟ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ دو لفظ میں دو باتیں پوشیدہ ہیں۔ تمہارا عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ شاکر ہے، اس چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتا، چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتا ہے۔ شاکر کے معنی قدردان۔ آنکھ کے آنسو کا قطرہ کتنا چھوٹا ہے لیکن اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ قطرہ آنکھ کا اگر خوف خدا سے رویا ہے تو اللہ نے اس قطرے کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ تو کتنا چھوٹا عمل ہے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ، مکھی کے منڈے کے برابر بھی آنسو نکلا خدا کے خوف سے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ومن تطوع خیرا، خیرن کسی قسم کا کوئی خیر ہو، فإن اللہ شاکر، تو اللہ شاکر ہے، شاکر اور علیم بھی ہے۔ اور یہی لفظ بعین ہی سورہ نساء 5ویں پارے کے آخر میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں اللہ نے کیا کہا؟ فإن اللہ شاکر علیم، وہاں بھی کہا۔ کیوں کہا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم قدردان ہو شریعت کے تو تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو خود شاکر ہے، اللہ خود علیم ہے۔ ان جملوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، کوئی عمل۔ اللہ بھی شاکر ہے اور اللہ کے نبی کا تو پوچھنا کیا ہے۔ معمولی سا ایک واقعہ، ایک خاتون جھاڑو مارتی تھی، جھاڑو۔ آج کل جھاڑو مارنے والی کی کیا ویلو ہے مجھے بولنا نہیں ہے، آپ کو خوب معلوم ہے۔ مسجد نبوی میں ایک عورت تھی، امراتن سودا، کالی عورت، جھاڑو مارتی تھی، چھوٹی جھوپڑی تھی، کسی کونے میں چھوٹی جھوپڑی تھی، وہ جھاڑو مارتی تھی۔ اس کا انتقال رات میں ہو گیا، دفن کر دیا۔ جب حضور نے صبح دیکھا تو کہا وہ خاتون کہاں ہے؟ تو ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جنازے کے لیے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ لوگوں نے کہا وہ چونکہ غیر اہم عورت تھی اس لیے آپ کو اطلاع دینا، رات میں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ لوگوں نے ایسا خیال ظاہر کیا کہ اس عورت کے مقابل آپ کی نیند بڑی اہم تھی، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور پاک نے کہا وہ عورت خدا کے گھر کو جھاڑنے والی تھی، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور پاک وہاں قبر پہ جاتے ہیں، اس کے حق میں جنازہ غائبانہ جو ہمارے پاس منع ہے اس کی لمبی بحث ہے۔ حضور کے سامنے جائز ہمارے واسطے منع کیوں ہے؟ کیونکہ حضور کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جاتی، جب حضور چاہتے تو وہ حاضر ہو جاتی، یہ حضور کی خاصیت تھی، ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا جیسے معراج کے موقع پر بیت اللہ میں پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کیسا تھا، اللہ نے حاضر کر دیا، دیکھ دیکھ کے بولنا شروع کر دیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی حبشہ میں مرا،
جنازہ آپ نے مکے میں مدینے میں پڑھی، لا کے حاضر کر دیا اللہ نے. تو نبی کی نماز جنازہ غائبانہ اس لیے جائز ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے. ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتی تو ہمارے واسطے نماز غائبانہ نہیں ہے. حضور پاک غزوہ احد کے شہداء پر بھی دعا کرنے کے واسطے جاتے ہیں. کئی سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کی قبر پہ، کئی سال کے بعد. بخاری احد کا بیان پڑھ لیجیے. تو یہاں بھی حضور پاک نے اس خاتون کی قبر پہ جا کر دعائے مغفرت کی اور کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اندازہ کیجئے کتنا چھوٹا عمل ہے جھاڑو مارنا مسجد میں. اور آج تو تنخواہ تھوڑا بہت ملتی ہے، تب تو تنخواہ بھی نہیں تھی. اللہ کے لیے صفائی کرنا، حضور کے نگاہ میں اس کا یہ مقام تھا. تو اللہ بھی شاکر ہیں اور نبی بھی شاکر ہیں، اللہ کے نبی بھی شاکر ہیں. آگے علیم کا لفظ ہے. علیم کے معنی تم اخلاص سے کرتے ہو یہ میں جانتا ہوں، ریاکاری سے کرتے ہو میں جانتا ہوں. علیم فإن اللہ شاکر علیم. علیم کا مطلب تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر تم ریاکاری کرتے ہو تو میرے سامنے اخلاص کا ڈھونگ نہیں مچا سکتے ہو. میں دلوں کا حال جانتا ہوں. علیم بذات الصدور، دل کا راز بھی جانتا ہوں، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں کے راز بھی جانتا ہوں. اس لیے اللہ کی یہ صفت بتائی گئی ہے. اگر تم کوئی عمل اخلاص سے کرو گے تو اللہ شاکر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، تمہیں بھرپور بدلہ دے گا. تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کا مسئلہ ہمارے یہاں واجب ہے. جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو دم واجب ہوگا، اس سے کم گنجائش نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کو اتنی عظمت دے دی، ایک بندے کے ایک عمل کو اتنی عظمت دے دی، اس کو دوام بخش دیا. قیامت تک کے لیے جتنے حاجی معتمر ہوں گے یہ کام ان کے ذمہ ضروری ہے. یہ اللہ کی پسند کا معیار ہے. جب کسی عمل کو پسند کر لیتے ہیں تو سب پہ واجب کر دیتے ہیں. جیسے اب قربانی، اگلا جمعہ شاید نہیں ملے گا، جمعرات کو قربانی ہے، جمعے کا بیان نہیں ملے گا. یہ عمل بھی اسی محبت کا صلہ ہے. اللہ کی خاطر ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے. قربان تو نہیں کرنے دیا اللہ نے کیونکہ خواب میں وہ منظور نہیں تھا، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے واجب کر دیا. اور اتنی گہری محبت کے ساتھ واجب کیا ہے کہ گنجائش ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے. تو نبی رحمت کہتے ہیں میری مسجد میں نہیں آنا. من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. گنجائش پاتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو میری عیدگاہ میں نہیں آنا. نہیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی آپ سے بیزار ہیں کیونکہ آپ گنجائش رکھ کر بھی حضور کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اسی جذبے کی قدردانی ہے. بہت لمبی بحث ہے، کچھ باقی حصہ انشاءاللہ اسی دن پورا کریں گے. اس دن تو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، جب دیکھا جائے گا. وقت ہو چکا ہے، صفحے درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی نماز 7 بجے ہوگی.